السلام علیکم. آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جو بے حد بلند مقام و مرتبہ رکھتا ہے. آج ہم عرش و کرسی کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش کہاں ہے؟ عرش کس چیز سے بنا ہے؟ زمین و آسمان سے پہلے بنایا گیا؟ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ حاملین عرش کون ہیں؟ عرش سے معلق 3 چیزیں کون سی ہیں؟ عرش ہلتا بھی ہے؟ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ کرسی کیا ہے؟ کرسی کیسی ہے؟ کرسی کی وسعت کتنی ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے. عقیدہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے. عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے. عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہے. عرش جنت کے اوپر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے. عرش کس چیز سے بنا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. نور سے بنا ہے، سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے. امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اس کی حیت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے، بلکہ وہ گنبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے. اس کے 4 ستون ہیں. زمین و آسمان سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے. ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے، جبکہ پانی ہوا پر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں ہے، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا. زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں. اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا. شرح حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں ہے، بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر. اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی. جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے. حاملین عرش فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا. چنانچہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے. اس آیت کے تحت
علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا اور 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ عرش سے معلق 3 چیزیں۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں، لہذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2 امانت، یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں، لہذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نمبر 3 نعمت، کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں، لہذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ عرش کیوں ہلتا ہے؟ احادیث مبارک میں کئی ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرامین ملاحظہ کریں۔ جب فاسق کی مدح تعریف کی جاتی ہے، رب تعالی غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2 شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق دینے سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، یعنی جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کرسی بھی اللہ کی عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جداگانہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے، لہذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا اور نہ ہی کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ کرسی کیسی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرسی بھی موتی کی ہے اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ کرسی کی وسعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے اور بے حساب جنت میں داخل کرے۔